الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج بات ہے باب لا یشہد علی شہادۃ الجور اذا وشک۔ باب اس بیان میں کہ اگر ظلم کی بات پر لوگ گواہ بنانا چاہیں تو گواہ نہ بنے۔ کہنا یہ چاہتے ایک آدمی آپ کے پاس آیا اور کہا میرا ایسا ایسا میٹر، آپ گواہ بن جائیں، اور آپ کو پتا کہ صاحب ظالم ہے، ظلم کا معاملہ ہے اور اسی ظلم کے سپورٹ میں یہ مجھے گواہ بنانا چاہتا ہے، آپ دھڑلے سے انکار کر دیں کہ صاحب ایسے غلط کاموں پر میں گواہ نہیں بنتا۔ مثلا ایک طاقتور بھائی اپنے ایک کمزور بھائی کو دبا رہا ہو، میں اس پہ دبا کے بیٹھا ہوں، معاملہ کورٹ تک چلا گیا، اب وہ طاقتور بھائی اپنے کمزور بھائی کے خلاف آپ کو گواہ بنانا چاہے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ اس کے اوپر ظلم کر رہا ہے، یہ ظلم پر مجھے گواہ بنا رہا ہے، تو آپ سیدھے انکار کریں کہ صاحب ایسے ظلم پر میں گواہ نہیں بنتی، ہاں اس کے خلاف میں گواہ بن جاؤں گا کہ آپ ظالم ہو، وہ مظلوم حقیقت یہی ہے، ایسی گواہی اگر آپ مجھ سے دلوانا چاہو تو میں دے دوں گا۔ تو خوب اچھی طرح سمجھیں، لوگ گواہ بننے میں احتیاط نہیں برتتے ہیں، بلکہ آپ کسی کے گواہ بن کے آپ جیسا وہ چاہے ویسا آپ گواہی دیتے ہیں، آپ سے پوچھا جائے گا، بات کچھ ہوگی اگر آپ نے جھوٹی اور غلط گواہی دیا ہے، ظلم کے سپورٹ میں گواہی دیا، سب جرم ہے، آپ سے پوچھا جائے گا۔ حدیث نمبر ہے 2650۔ عن النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما قال نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت و بیان کرتے ہیں، سالت امی ابی بعد الموہبۃ لی من مالہ، کہ میری والدہ نے میرے والد سے کہا کہ آپ اپنے مال میں سے کوئی چیز ان کو ہبہ کر دیں۔ یہ نعمان بن بشیر بیان کرتے ہیں کہ مرتبہ میری والدہ نے میرے والد سے کہا کہ یہ آپ کا مال ہے، اس میں سے یہ چیز میرے بیٹے کو یعنی مجھے ہبہ کر دو، دے دو۔ یہ بھی آپ اچھی طرح سمجھیں، لوگ باپ کی زندگی میں باپ سے کہتے ہیں آپ مجھے میرا حصہ دے دو، ایسا ہی چل رہا ہے نا مارکیٹ میں، خوب اچھی طرح سمجھ لیں، باپ کی زندگی میں باپ کی پراپرٹی میں بیٹیوں کا کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے۔ حصہ کب بنے گا؟ اس باپ کے مرنے کے بعد۔ لوگ جھگڑا کرتے ہیں نا، آپ مجھے میرا حصہ نہیں دیتے ہیں، کوئی حق نہیں بنتا اولاد کو کہ باپ سے کہیں کہ آپ مجھے میرا حق دے دو، ابھی تو آپ کا حق ہی نہیں ہوا، آپ حق کہاں سے مانگتے؟ بہت سارے گھروں میں یہ جھگڑے چلتے ہیں، کیا کہ بھائی اگر دم ہے تو اپنے بلبوتے میں کچھ کر کے دکھاؤ نا، کما کے بتاؤ، کچھ کر کے دکھاؤ۔ باپ کی پراپرٹی لینے کے لیے جھگڑ رہے ہو، باپ کی پراپرٹی پر آپ کا حق اس وقت ہوگا جب باپ دنیا سے چل جائے، پھر اس طریقے پر سے ہوگا جیسا کہ شرع یعنی اسلام نے رہنمائی کی ہے، تو یہی رہنمائی کی یہ آپ کا مال ہے، یہ آپ کا بیٹا ہے، اگر آپ چاہیں یعنی وہ ریکویسٹ کر رہی ہیں تو کوئی چیز میرے بیٹے کو کیا کر دو، ہبہ کر دو، یہ نہیں کہا میرے بیٹے کا حق دے دو، حق ہے ہی نہیں ابھی۔ تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں دنیا میں وہ ٹوٹل غلط کرتے ہیں، ٹوٹل غلط کر رہے ہیں، تو حق نہیں بنتا، بننے کے بعد حق بنتا ہے۔ ثم بدنه فوابہ، پھر ان کے سامنے جو ظاہر ہونا تو ظاہر ہوا، بہرحال ہبہ کر دیا، یعنی پہلے تو انہوں نے انکار کر دیا، نعمان بن بشیر کے والد نے انکار کر دیا، کیونکہ ان کے پاس اور بھی بیٹے تھے جو دوسری بیویوں سے تھے، تو ان کو تھا کہ اگر ان کو میں دوں گا تو ان کو بھی دینا پڑے گا، وہ آج کے دن تھوڑے تھے، انصاف کا جب چاہے جنازہ پڑا، وہ تو بہت ہی منصف لوگ تھے، انصاف والے تھے، یہ ساری اولاد میری ہے اور سب کے درمیان انصاف ہونا چاہیے، تو ان کو تھا کہ اگر میں ان کو دیا تو ان کو بھی دینا پڑے گا، بہرحال انہوں نے انکار کر دیا، لیکن پھر کچھ غور و خوض کیے، سوچ بچار کیے، پھر انہوں نے ہبہ کر دیا، کوئی چیز دے دی۔ پھر آگے کیا ہوا؟ فَقَالَ اللَّهُ تُشْهِدَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کی والدہ نے کہا نعمان بن بشیر نے اپنے شوہر سے کہ میں راضی نہیں ہوں گی جب تک اس معاملے پر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ نہ بنائیں۔ یہ ہے باپ سے تعلق گواہ بنانے کا، کہ یہ جو آپ دے رہے ہو میرے بیٹے کو میرے ریکویسٹ کرنے کا،
اور باقی لوگوں کو نہیں دے رہے ہو. اس میٹر کو لے جانا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آپ دیکھیں مطلب ان کا ایمان بھی کیسا تھا. آج کے دور میں ہمارے بیٹوں کو مل رہا ہے باقی جائے بھاڑ میں، کیا کرنا. لیکن نہیں، یہ کہ اس میں شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے یہ تو معلوم ہونا چاہیے نا. اسی لیے انہوں نے کہا کہ نبی کے پاس لے چلو اور وہاں آپ کو گواہی بناؤ، پھر میں خوش ہوں گی، ورنہ اس فیصلے سے میں راضی نہیں ہوں. فقال، چنانچہ راوی بیان کرتے ہیں، فَأَخَذَ بِيَدِي فَقَالَ اللَّهُ تَتُشْرِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَأَخَذَ بِيَدِي وَأَنَا غُلَامٌ. راوی بیان کرتے ہیں نعمان بشیر کہ جب میری والدہ نے یہ بات کہی تو میرے والد نے میرا ہاتھ پکڑا، وَأَنَا غُلَامٌ، اور اس وقت میں بچہ ہی تھا، کوئی بہت بڑا نہیں ہو گیا تھا. فَأَتَى بِي النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور مجھے لے کر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. فقال، اور بات یہ رکھی، ان امہ بنت رواحہ سالتنی بعد الموہبۃ لہذا. اللہ کے رسول ان کی ماں، یعنی بچوں کو لے کے نا، ان کی ماں بنت رواحہ نے مجھے کچھ اس لڑکے کو ہبہ کرنے کے لیے کہا ہے، یعنی کچھ دینے کے لیے کہا. کہا اللہ کا ولد سوا. آپ نے فوراً سوال کیا کیا ان کے علاوہ بھی تمہارے کچھ لڑکے ہیں؟ دوسرا سوال ہو گیا. یہ کہہ رہے ہیں ان کی والدہ نے مجھ سے کہا کہ ان کو کچھ دے دو، تو فوراً آپ نے سوال کیا کیا تمہارے اور بھی لڑکے ہیں؟ قال نعم. تو انہوں نے کہا اور بھی لڑکے ہیں. فعلا وہ کہا بیان کرتے ہیں میرا خیال ہے کہ آپ نے فرمایا لا تشہدنی علی جور، مجھے اس ظلم پر گواہ مت بنا. یعنی یہ غلط ہو رہا ہے نا کہ آپ مال بانٹ رہے ہو، دے رہے ہو تو سارے اولاد کو برابر دو ورنہ کسی کو مت دو. یہ غلط ہو رہا ہے اور اس غلط کام پر میں گواہ نہیں بن سکتا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا. تو باپ سے تعلق یہی ہے کہ غلط چیزوں پر گواہ نہیں بننا چاہیے. اور ساتھ ہی ہمیشہ ایک باپ کو انصاف پرست ہونا چاہیے. ہماری یہ جو گڑبڑی ہوئی نا باپ بیٹے کا 36 کا آنکڑا، ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی، دونوں ہاتھ سے تالی بجتی، دونوں گڑبڑ ہوتے ہیں. باپ کیا کبھی دیکھتے کوئی بیٹا خوشحال ہے یا اس سے تھوڑا اچھا سلوک کر لیا، زیادہ پیاری پیاری میٹھی میٹھی باتیں کر لیا نا، تو ساری مہربانیاں اس ایک طرف ہو جاتی ہیں اور دوسرے طرف لڑکے کو لڑکا دیتی ہیں. یہ غلط ہو رہا ہے. پھر وہ لڑکا جس کو آپ نے لڑکا کے رکھا ہے محبت نہیں پیدا ہوگی، نفرت ہی پیدا ہوگی. پھر آپ شکایت کرتے رہو گے وہ ہماری بات نہیں مانتا ہے، ہماری خدمت نہیں کرتا ہے، ہمارے پاس نہیں آتا. یہ باپ کی بھی بہت ساری گڑبڑی ہوتی ہے. اب اگر باپ ایسی گڑبڑی کر دے تو بیٹے کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ بھی گڑبڑی، کبھی بھی برائی کا بندہ برائی سے نہیں. ٹھیک ہے وہ جیسا کرے وہ جانے، ان کا اعمال جانے، ان کا کام جانے. آپ کا کام ہے کہ وہ آپ کے باپ ہیں، ان کا احترام کرو، ان کی اطاعت کرو. ناانصافی کرتے وہ جانے، ان کا ایمان جانے. تو ایسا نہیں کہ وہ گڑبڑی کرتے ہیں تو ان کے چکر میں بیٹے بھی گڑبڑی کرے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو ہمیشہ اولاد کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ باپ انصاف پرست ہو، ہمیشہ انصاف کے ساتھ اس کا معاملہ ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہی العالمین کے ملکہ میں سنے زیادہ ملکہ کی توفیق عطا فرمائے.